بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو اور اذ جب، قالا کہا، فرمایا، رب نے، کا آپ کے، لیے یا واسطے، الملائکتی فرشتوں کے، انی بے شک میں یا یقیناً میں، جاعل بنانے والا ہوں، فی میں ارضی زمین، خلیفتاً خلیفہ یا نائب، قالو ان نے کہا، فرشتوں نے کہا، کیا، تجعلو تجعلو بنائے گا تو، فی میں اس یعنی اس زمین میں، من جو، اس شخص کو جو، اور یاد صرف من جو، یفسدو فساد کرے گا، فی میں اس، واو اور یسفکو وہ بہائے گا، الدماء خون، واو اور نحنو ہم، نسبح تسبیح بیان کرتے ہیں، نسبح ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، بی ساتھ حمدی تعریف کا تیری، واو اور نقدس ہم پاکی بیان کرتے ہیں، لا لیے کا تیرے، قولا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، انی بے شک میں، اعلم زیادہ جانتا ہوں، ما جو، لا نہیں، تعلمون تم جانتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو فرشتے کہنے لگے، اے اللہ، کیا آپ اس میں ایسے شخص کو خلیفہ بنائیں گے، کیا آپ زمین میں ایسے شخص کو خلیفہ بنائیں گے جو اس زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور حالانکہ ہم تو آپ کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں اور ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، قال انی اعلم ما لا تعلمون، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو اسی سے پوری مخلوق ہم سب کو پیدا کیا گیا۔ آدم کا پیدا کرنا تمام انسانیت کا پیدا کرنا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی پیدائش کا مقصد بتایا اور یہ فرشتوں سے ذکر فرمایا ایک محفل کے اندر کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی کہ یہ جو انسان ہے جس کو میں نے پیدا کیا، تمہارے سامنے بنایا ہے، اس کا ڈھانچہ اور سب کچھ، اس کو کیا کرنے لگا ہوں، خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ خلیفہ سے مراد یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک انسان ہے کہ جو خود بھی عمل کرے اور اپنی طاقت کے مطابق دوسروں سے بھی عمل کروائے، اور یہاں پر خلیفہ سے مراد صاحب اقتدار ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اقتدار اور اختیار کی آزادی دی ہے انسان کو کہ، لیکن یہ کہ فرشتوں نے جب یہ دیکھا تو وہ کہنے لگے، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ، کہ آپ انسان کو زمین میں خلیفہ بنائیں گے، وہ انسان تو زمین میں فساد پیدا کرے گا، برپا کرے گا اور خون بہائے گا۔ اب فرشتوں کو کیسے پتہ چلا کہ انسان ایسا کرے گا؟ اس میں بہت سارے جواب ہیں۔ ایک تو یہ کہ فرشتے جو ہے وہ انہوں نے جنات کو دیکھا ہوا تھا، اور جنات کے بہت زیادہ خون خرابہ، لڑائی اور اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی، تو انہوں نے وہ اسی پہ قیاس کیا کہ جنات ایسا کرتے تھے تو یہ انسان بھی ایسا کرے گا۔ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے لوح محفوظ پہ لکھا ہوا دیکھا ہو، تو یا ان کو یہ کہ یہ اندازہ ہو کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو انسان کو حاکم بنا رہے ہیں، خلیفہ بنا رہے ہیں، تو یہ تب بھی بنایا جاتا ہے جب کوئی فساد ہو اور اس طرح۔ تو بہرحال یہ کہ تو فرشتے کہنے لگے کہ وہ تو خون بہائے گا، فساد کرے گا۔ تو بہرحال کیونکہ حیران تھے نا فرشتے کہ ایسی مخلوق کو پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے جو نیکی کے ساتھ بدی کی بھی صلاحیت رکھتی ہوگی، تو انہوں نے یہ اعتراض نہیں کیا، یہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے سوال کیا،
انہوں نے اپنا ایک ان کے ذہن میں ایک اشکال آیا کہ انسان تو فساد کرے گا، تو ہم جو اتنے تسبیح کرتے ہیں، تعریف بیان کرتے ہیں، تو ہمیں اللہ پاک کو ہمیں ہی اختیار دیے رکھتے، ہم ہی خلیفہ بن جاتے، تو پہلے کی طرح یہ سارے معاملات جو ہے چیزیں ہم سنبھالتے، تو انسان کو بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تخلیق انسانی کا مقصد تم سے مخفی ہے، تم اس بات کو سمجھ نہیں سکتے کہ میں نے کیوں انسان کو بنایا ہے۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو یہ بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اسی سے پوری کی پوری کائنات بنائی گئی، پوری کی پوری انسانیت جو قیامت تک کے انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام انسان جو ہے وہ برابر ہیں، رنگ، نسل اور امیر، غریب، چھوٹا بڑا کوئی بھی نہیں ہوتا، ہر انسان کی جو حیثیت ہے اللہ کے نزدیک وہ برابر ہے، البتہ جو تقوی والا ہوگا، نیک ہوگا، وہ اس کی ایک الگ اللہ پاک کے ہاں ایک حیثیت ہوگی۔ تو اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ جب اللہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنانے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے اس بات کا ذکر فرمایا، تو فرشتے آگے سے اعتراض نہیں، سوال کرنے لگے کہ اللہ آپ ایسی مخلوق جو فساد کرے گی، فتنہ کرے گی، لڑائی جھگڑا کرے گی، اس کو آپ خلیفہ بنا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، اور ہم تو حالانکہ یہ نہیں کہ فرشتے جو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہمیشہ جو ہے اپنے رب کی حمد بھی بیان کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی جیسے اپنے تفسیر میں سنیے کہ اس کے ساتھ مشابہت ہے کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر فرشتوں کی اس صفت کو اگر ہم اپنانا چاہتے ہیں تو فرشتوں جیسے بننے کی کوشش کریں تو کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کا بہت زیادہ ورد کریں، بہت زیادہ اس کی تسبیح بیان کریں۔ تو یہ نہیں کہ انہوں نے یہ جواب کہا کہ انسان ایسا کرے گا، اور واقعی انسان نے دنیا میں کیا کیا ہے، فتنہ، فساد، لڑائی جھگڑا، خون ریزی، کیسے بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے، چھوٹی سی چیز میں ایک دوسرے کو قتل کرنے سے بھی وہ لوگ باز نہیں آتے، اور کس کس طرح کی دنیا میں فتنے، فساد اور لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم لوگوں نے اسی بات کی کوشش کرنی کہ ہم انسان ہیں، ہمیں رب نے بنایا ہے، بڑے فخر سے اللہ پاک نے ان سے کہا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی کہ یہ انسان فتنہ فساد بھی کرے گا لیکن یہی انسان رب کے لیے سربلندی اور اس کی عظمت کا ذکر کرنے والا بنے گا، رب کے احکامات کو پورا بنے گا کرے گا، رب کے خلیفہ ہونے کا حق ادا کرے گا۔ اور بڑے فخر کے ساتھ اللہ پاک نے ان کو بتایا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی میں جانتا ہوں کہ اسی انسان کے اندر سے بہت ساری، جیسے وہ کہتے ہیں کہ فرشتوں سے بھی بڑھ کر ہے انسان بننا، یعنی انسان جو ہوتا ہے وہ اس کی فرشتوں سے زیادہ جو ہے فضیلت ہے۔ کیوں کہ انسان کے اندر، فرشتے کے اندر نیکی اور برائی کا مادہ نہیں ہے، وہ صرف نیکی ہی کر سکتے ہیں، وہ صرف تصویر تعریف ہی کر سکتے ہیں، جبکہ انسان کے اندر برائی کی بھی ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے جھوٹ بھی بولنا ہے، میں نے مارنا بھی ہے، میں نے فتنہ بھی کر سکتا ہوں، فساد بھی کر سکتا ہوں، دوسروں کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہوں، سب کچھ وہ کر سکتا ہے۔ اس کے باوجود اگر وہ ان چیزوں کو چھوڑ کے صرف رب کو راضی کرنے میں لگ جائے، اپنی زندگی کا مقصد رب کی رضا بنا لے، تو پھر وہ انسان کیا فرشتوں سے بھی زیادہ افضل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے خود سارے کچھ ہوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کو، اللہ تعالیٰ کی رضا کو اس نے تمام چیزوں پہ ترجیح دی، جبکہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، تسبیح، تحمید سب کچھ کرتے ہیں، ہمیشہ کرتے ہیں، لیکن وہ اسی کام کے لیے بنائے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی کام ان سے لینے ہیں۔ لیکن انسان کو اللہ پاک نے خلیفہ بنایا ہے، تو انسان کو بھی چاہیے کہ اپنی پیدائش کا جو مقصد تھا اللہ پاک نے اسے جو خلیفہ بنا کے کیا ہے اس کو بھی پورا کرنے کی کوشش کرے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔